الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، ہم لوگ سیرت رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج اس کی تقریباً 7ویں قسط ہے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نبوت سے قبل 40 سالہ حالات، پھر نبوت کے بعد 13 سال مکے میں آپ کے کیسے گزرے، اسلامی دعوت کیسے آگے بڑھی، پھر ہجرت کا واقعہ اور ہجرت کے بعد مدینے میں آپ کی آمد، اور پھر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے، ریاست مدینہ قائم کی، اور اس کے بعد پھر جو جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آ گئیں. پچھلے خطبے میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے حالات آپ کے سامنے پیش ہوئے تھے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا تھا. اس غزوے میں، اس جنگ میں بظاہر مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا. حالانکہ اگر غزوہ احد کے حالات اور اس کے نتائج پر غور کیا جائے تو یہ ایسی شکست نہیں تھی جس کے مقابلے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ مکے والے فتح یاب ہو کر یہاں سے گئے تھے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی چوٹ ضرور پہنچی تھی، اور اس کا سبب بھی خود اپنی غلطی تھی. میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو پہاڑی کے ایک درے پر یہ حکم دے دیا تھا کہ تم یہاں رہو، ہم شکست سے دوچار ہوں یا فتح یاب ہوں، تمہیں کسی حال میں یہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن جب اولین مرحلے میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار ہوتا دیکھا ان صحابہ نے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا تھی وہ یہی تھی کہ جنگ کے اختتام تک یا ہماری فتح تک تم یہاں سے نہ ہٹنا. اب چونکہ فتح ہو گئی ہے تو ہمیں یہاں سے اتر جانا چاہیے. حالانکہ ان کے امیر نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، سوائے چند لوگوں کے سارے لوگ نیچے آ گئے اور مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے. اور ادھر سے خالد ابن ولید نے دوبارہ حملہ کر دیا، اور پھر جنگ کا جو نتیجہ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. پچھلے ہفتے اور تفصیل سے یہ بات آ چکی ہے، جس میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، حضرت حمزہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. اس کا سبب ایک تھا
اور وہ تھی خود مسلمانوں کی اپنی کمزوری. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ تمہیں کسی حال میں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، تو مسلمانوں کو نہیں ہٹنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ وہاں انہوں نے اپنے اجتہاد سے کام لیا اور اپنے امیر کی اطاعت نہ کی، جس کا خمیازہ پوری امت کو اس وقت بھگتنا پڑا. لیکن یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ اس بظاہر شکست کے باوجود مکے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا. وہ بس اسی چوٹ کے دے جانے کے بعد ہی خوش تھے کہ بس بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے. بعد میں انہیں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ ہم نے تو غلطی کر دی. ہم جب مسلمانوں پر قابو پا چکے تھے تو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دینا تھا، قصہ تمام کر دینا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو چھوڑ کر آ گئے انہیں. نہ ایک بھی مال غنیمت حاصل آیا، نہ ہی کوئی قیدی ہمارے ہاتھ آیا. ہاں البتہ چند لوگ شہید ضرور ہوئے ہیں. انہوں نے ادھر واپس مدینے پر حملے کا سوچنا شروع کیا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی حس بھی بیدار ہوئی، اور آپ نے بھی غور و فکر سے کے ساتھ وہ رات گزاری، اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مکے والوں کو جلد ہی احساس ہو جائے گا کہ اس شکست سے ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، ہمیں واپس جانا چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اعلان کر دیا کہ جو لوگ بھی احد میں ہمارے ساتھ گئے تھے، جنگ میں شریک تھے، وہ سب تیار ہو جائیں، ہمیں جا کر قریش کا مقابلہ کرنا ہے، ان کا پیچھے کرنا، ان کے پیچھے جانا ہے، ان کا پیچھا کرنا. اور یہ اعلان کر دیا کہ بس وہی لوگ شریک ہو سکیں گے جو غزوہ احد میں ہمارے ساتھ تھے. عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جس نے غزوہ احد میں جاتے ہوئے راستے سے اپنے 300 صحابہ کو پیچھے روک لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا، اس نے بھی درخواست کی یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ بس وہی لوگ شریک ہوں گے جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے. خیر، آپ نے جا کر آگے ہمراء الاسد میں پڑاؤ ڈالا، اور پھر قریش کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان ابھی کمزور نہیں ہوئے، اور درمیان میں ایک دو لوگ اور آئے. انہوں نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کے ان کے حوصلے پست کرو اور انہیں کہو کہ یہاں سے واپس چلے جائیں. خیر، لوگوں نے مکے والوں کو سمجھایا، قریش کو سمجھایا کہ دیکھو ابھی وہ کمزور نہیں ہوئے ہیں، ایک اتفاقیہ فتح تمہیں ضرور مل گئی ہے احد کے میدان میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانباز ساتھی تمہارا پیچھا کرنے کے لیے مدینے سے نکل چکے ہیں. اگر تم یہاں سے آگے نہیں بڑھو گے تو تمہارا یہی خاتمہ ہو جائے گا. چنانچہ ایک رعب طاری ہوا ان پر اور وہاں سے واپس ہو گئے. خیر، غزوہ احد کے بعد جو مدینے کے حالات ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. غزوہ احد کے بعد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بہت سے گھروں میں ماتم تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایمان والے تھے، بڑے حوصلے والے تھے، ان سب نے صبر سے کام لیا، اور یہی الفاظ سب کی زبانوں پہ ہوا کرتا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ آیت نازل ہوئی کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ ایام ہے جسے ہم قوموں کے درمیان، لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں. یعنی بدر میں اگر تمہیں فتح ملی تھی تو احد میں انہیں مل گئی، لیکن اس کے باوجود وہ تم پر قابو نہ پا سکے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجنا شروع کیا. وہ جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. بہت سے قبائل سے آپ کے معاہدے ہوئے، بہت سے قبائل سے بات چیت شروع ہوئی. اسی دوران دو واقعے بڑے خطرناک ہوئے.
ایک ہے واقعہ رجی اور ایک ہے واقعہ بئر معونہ۔ قریب کے کچھ قبائل کے سرداروں نے آ کر آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں چند دعات، چند صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم اپنے یہاں لے جا کر اسلام کی تبلیغ کرائیں، لوگوں کو اسلام سکھائیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو ایک ٹکڑی جسے واقعہ رجی کہا جاتا ہے، اس میں 10 صحابہ کو بھیجا گیا، دھوکے سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح بئر معونہ کا جو واقعہ ہے، اس میں 70 صحابہ جو قرہ صحابہ تھے، یعنی قاری تھے، عالم تھے، داعی تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے، دن میں علم حاصل کرتے، محنت مزدوری کرتے، جنگلوں سے لکڑیاں لاتے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے، اپنا پیٹ پالتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے، اسلام سیکھتے، دین کی باتیں سیکھتے اور لوگوں کو سکھاتے، یعنی بڑے معزز لوگ تھے۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی ایک بڑے سردار کے ہمراہ بھیجا، کچھ قبائل میں اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کو سمجھانے کے لیے، لیکن ان قبائل نے عہد شکنی کی، دھوکہ دیا اور وہ 70 کے 70 صحابہ کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور غالباً ایک صحابی بچ کر آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کے بعد پھر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صرف فجر میں رکوع کے بعد، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز میں آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، جس میں ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں، ان کے لیے نجات کی دعائیں، ان کے لیے فتح و کامرانی کی دعائیں، اور یہ تمام قبائل جنہوں نے یہ دھوکہ کیا تھا، عہد شکنی کی تھی، ان کے لیے آپ نے بد دعائیں کی مسلسل 1 مہینے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِلَى آخر الآیہ، کہ اب اس آیت کو مفسرین نے 2 واقعے سے ریلیٹ کیا ہے۔ ایک یہ کہ غزوہ احد کے بعد، میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو جو تکلیف غزوہ احد میں پہنچی تھی، اس کے نتیجے میں صحابہ اکرام کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بد دعا کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کیف یفلح قوم قد شجوا نبیہم، کہ آخر وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے، اپنے نبی کو لہو لہان کر دیا ہے، وہ نبی جو انہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ چند الفاظ نکلے تھے، کچھ بد دعا کی بو تھی اس میں، کہ یہ آیت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے نبی، آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا کریں؟ آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں فیصلے کریں؟ یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کی ہدایت قبول کرتا ہے، کس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو 1 مہینے کی بد دعا تھی، اس کے بعد بھی یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اب بہت ہو چکا، آپ نے بد دعائیں کی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے کہ اب آپ بد دعا نہ کریں۔ یہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ان میں سے کس کو عذاب دے گا اور کس کو ہدایت دے گا۔
چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ خود غزوہ احد میں جو کفار و مشرکین، جو بڑے بڑے دشمن جو شریک ہوئے تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان سے کچھ سخت الفاظ نکلے تھے، جنہوں نے رسول اللہ اور مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچائی تھی، یہ زخم پہنچایا تھا، انہیں اللہ نے ہدایت دی۔ بڑا نام ہے حضرت خالد ابن ولید کا۔ یہ احد کی پوری لڑائی کا نقشہ جو پلٹا تھا وہ حضرت خالد ابن ولید کی چالاکی سے، ان کی تدبیر سے۔ لیکن اللہ نے بعد میں انہیں ہدایت دی، اور ایسی ہدایت دی کہ انہیں سیف اللہ کا لقب ملا۔ خود ابو سفیان جو اس لشکر کے سردار تھے، اور صرف اس لشکر کے سردار نہیں تھے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی مسلسل ہر جنگ کے سردار رہے، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی۔ صفوان کو اللہ نے ہدایت دی، اور کتنے لوگ ہیں، اکرمہ کو اللہ نے ہدایت دی جو ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ اور پھر ادھر جن قبائل کے لیے آپ نے بد دعا کی تھی، ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں ایمان لے آئے، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نمبر ایک تو نبی کی شان رحمت، آپ نے کسی کے لیے بہت ہی مشکل حالات میں ہی بد دعا کی ہے، ورنہ آپ نے بد دعا نہیں کی۔ غزوہ احد کے موقع پر صرف اتنے الفاظ آپ کے نکل گئے کہ ایسی قوم فلاح کیسے پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ہدایت آ گئی کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو اللہ نے لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا۔ اسی لیے پھر تقریباً ہر سیرت نگار نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور بار بار یہ فرمایا کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون۔ اس طرح کے کئی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں درگزر کر دے، یہ لوگ جانتے نہیں۔ اور پھر ادھر جب صحابہ کے ساتھ دھوکہ دہی کے ساتھ، عہد شکنی کے ساتھ، اور وہ صحابہ جو میدان جنگ میں نہیں جا رہے تھے، مسلح نہیں تھے، بلکہ وہ قرآن سکھانے جا رہے تھے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، پیسفل تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، شانتی کے ساتھ جا رہے تھے، ان کے ساتھ قبائل نے دھوکہ دہی کے ساتھ جب زیادتی کی، ان پر ظلم کیا، انہیں ہلاک کیا، شہید کیا، اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 مہینے کے بعد روک دیا گیا۔ یہیں سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ جب مسلمانوں پر حالات انتہائی خراب ہو جائیں، عام حالات بگڑ جائیں، تو پھر قنوت نازلہ پڑھنا سنت ہے۔ لیکن میں اتنی اور بات یہاں وضاحت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کہ آپ ان حالات کو دیکھیے کہ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16، 17، 18 سال ہو چکے ہیں، 17 سال ہو چکے ہیں، ان تمام قبائل کو دعوت دے چکے ہیں، انہیں اسلام پہنچا چکے ہیں، انہیں اپنی نبوت کے دلائل دے چکے ہیں، بار بار دے چکے ہیں، ان تک دعوت اسلام پہنچا چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے ساتھ اب رسول اللہ کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ جو سردار ان 70 صحابہ کو لینے آیا تھا وہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن رسول اللہ سے یہ عہد کر کے گیا تھا کہ میں ان کی ضمانت لیتا ہوں، میرے ذمہ یہ رہیں گے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو پائے گی۔ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے لوگ، اس نے کہا تھا کہ میں ذمہ لیتا ہوں، لیکن اس کے قبیلے نے اور اس کے حلیف قبائل نے یہ دھوکہ دہی کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعائیں کی ہیں ان جنگی حالات میں۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، ہم نے آج تک کسی تک دعوت نہیں پہنچائی۔ نمبر 2، ہمارے جو معاہدے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہمارا امن معاہدہ ہے، پیس معاہدہ ہے، اور جہاں کہیں بھی اس وقت ہم ہیں، جہاں جنگی حالات ہیں جیسے فلسطین ہے یا اور جگہوں پر،
وہاں بد دعائیں کر رہے ہیں لوگ، کریں، لیکن ہمیں اور آپ کو بد دعائیں کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کیا ایسی بد دعائیں ہمیں کرنی چاہیے جو ہم قنوت نازلہ میں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، پہلے یہ 17 سال ان کے لیے دعائیں کی ہیں، پھر جا کے بد دعا کا موقع آیا ہے، اور ایسے سخت حالات میں۔ اور بھی پھر غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، دیگر کتابوں میں ہیں، وہاں عمومی طور پر یہ نہیں ہے کہ اللہ سارے یہودیوں کو، سارے کافروں کو، سارے مشرکوں کو، سارے نصارہ کو ہدایت دے، ہلاک کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان قبائل کا نام لے لے کر کے ہے جن لوگوں نے عہد شکنی کی تھی، جنہوں نے زیادتی کی تھی۔ تو جو لوگ زیادتی کریں، جو لوگ ظلم کریں، ان کے خلاف بد دعائی کی جا سکتی ہیں، لیکن جو عام انسان ہے، خواہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، کفار ہے، مشرکین ہے، کیا ان کے لیے ہم روزانہ بد دعائیں کریں، روزانہ قنوت نازلہ پڑھیں؟ یہ مناسب ہے؟ یہ نبی کی شان رحمت کے خلاف نہیں ہے؟ ہم ان کے لیے پہلے دعائیں کریں، ان کے لیے رحمت کا مظاہرہ کریں، ان کے لیے دل میں شفقت رکھیں، انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں، انہیں نبی کی سیرت پہنچائیں، انہیں قرآن پہنچائیں۔ ان کا پہلا حق یہ ہے۔ خیر، اب اس کے بعد مدینے کے جو حالات تھے اس پر ذرا نظر دوڑائیے۔ ایک طرف تو یہ واقعہ ہوا بئر معونہ کا اور رجیع کا، دوسری طرف احد میں مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچی، یہ زخم پہنچا۔ تو چونکہ مدینے کے یہود یہ بھی اندر اندر سے گھٹ رہے تھے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے میثاق کیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان کی سازش، ان کی مکاری دنیا جانتی تھی۔ یہ کفار و مشرکین مکہ سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے، اور وہی یہاں کی خبریں پہنچاتے، اور وہاں سے انہیں اکسا کر مدینے کے پر حملے کے لیے یہی لاتے تھے۔ اب اس میں کئی قبائل تھے، جس میں بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا، انہیں کبھی دھمکی دے کر، وارننگ دے کر، کبھی ان کے ساتھ معاہدے کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کے مسائل حل کرنے چاہے۔ لیکن جب حد ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے بھی نمٹنا شروع کیا۔ ایک بڑا قبیلہ ہے بنو نذیر، اس نے جو ہے ایک خاص موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں گئے، ان کے یہاں، تو بظاہر تو انہوں نے بڑے پرتپاک انداز میں آپ کا استقبال کیا، آپ کو بٹھایا، اور آپ کی جو فرمائش تھی اس پر غور کرنے کی بات کی اور اس کو پورا کرنے کا عہد کیا۔ لیکن اندر اندر انہوں نے یہ سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیوار کے سائے میں بٹھاؤ، اور اوپر سے ایک پورا بڑا پتھر چکی کا نیچے سے گرا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تمام ہو جائے۔ ساتھ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی کی جماعت بھی تھی۔ وہ یہ سازش کر ہی رہے تھے، یہ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل امین آ گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا بتا دیا، یہ خبر دے دی۔ حالانکہ ان یہودیوں کا ایک سردار انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم کیا جانو، تم یہاں سازش کر رہے ہو، ادھر رسول اللہ کو پتہ چل جائے گا، انہیں ابھی بتا دیا جائے گا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، اور پھر تم لوگ بعد میں پچھتاؤ گے کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم کر کے آج ان کا قصہ ہی تمام کر دیں گے۔ ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر حضرت جبریل نے آ کے سارا ماجرا بتا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، فوراً مدینے آ گئے، تمام صحابہ بھی پیچھے اٹھ کے آ گئے۔ سب نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، وہ تو بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو آپ کی فرمائش پر غور کر رہے تھے، آخر آپ اچانک اٹھ کر کیوں آ گئے؟ آپ نے یہ ماجرا بتایا کہ یہ لوگ ایسی سازش کر رہے تھے۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ دیکھو تمہاری سازش کا ہمیں علم ہے، جو کچھ تم کرنا چاہ رہے تھے، اب تم نے چونکہ عہد شکنی کر ہی لی ہے تو اب تمہارے سامنے دو ہی راستہ ہے، یا تو اب میدان جنگ میں آ جاؤ، تم سے بھی دو دو ہاتھ ہو لیتے ہیں، اور یا تو پھر تم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ، اب یہ پورا قلعہ جو بھی ہے تمہارا اس چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ آپس میں مشورہ کر ہی رہے تھے کہ کیا کیا جائے، اتنے میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ ان کے پاس پہنچ گیا کہ گھبراتے کیوں ہو، میرے پاس تو اتنے بڑے بڑے جنگجو ہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نا، بول دو محمد کو کہ ہم لڑیں گے تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہم لڑیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، محاصرہ کئی دنوں تک، اور نہ کوئی مدد آئی ان کی، نہ عبداللہ ابن ابی آیا، کوئی نہیں آیا، نہ اس کے جنگجو آئے۔ اب وہ بعد میں پچھتایا انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انہیں یہ چانس دیا کہ اگر اب بھی تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور یہ اجازت دے دی کہ تم جتنا سامان لے جانا چاہتے ہو یہاں سے، جتنا سامان سوائے جنگی سامان کے، یعنی تلواریں وغیرہ نہیں جائیں گی کیونکہ تم پھر جنگ کرو گے، اس لیے جتنا سامان لے جانا چاہتے ہو تم یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ انہوں نے سامان تیار کیے، کہتے ہیں کہ سینکڑوں اونٹوں پر انہوں نے اپنے سامان لادے، یہاں تک کہ اپنی لکڑیوں کی جو دیواریں تھی، لکڑیوں کے چھت تھے، جو کچھ بھی تھا سب سمیٹ کر یہاں سے وہ نکل گئے۔ خیر انہوں نے جا کر کے خیبر میں پناہ لی۔ اب یہ جب خیبر پہنچ گئے تو اب چونکہ وہاں خیبر میں بڑی آبادی یہودیوں کی تھی، وہاں بڑے بڑے سرداران پہلے سے موجود تھے، ان سرداروں نے ایک بڑی سازش وہاں سے کرنا شروع کیا۔ 20-25 بڑے سرداران نے اب پورے عرب میں جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کی، قریش سے ملے اور مکے گئے اور دیگر قبائل کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب دیکھو حد ہو گئی ہے، اب کسی حال میں بھی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی پوری تحریک کو ختم کرنا۔ مکے والوں کو تیار کیا اور قبائل کو تیار کیا، اور تیار کرتے کرتے تقریباً 10,000 کا لشکر تیار کر کے غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں اس کی تیاری کے لیے مدینے لے کر آ گئے۔ خیر یہ غزوہ احزاب کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے۔ مختصر یہ میرے بھائیوں کہ ہم جو کچھ سیرت پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ صرف واقعہ نہیں ہے، صرف قصہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہے، اس لیے ہمارے لیے لازم ہے، فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے، سیرت کے ان تمام حالات و واقعات کو جانیں گے، تو پھر ہمیں خود اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، ہم اپنے حالات کو کیسے سنواریں۔ سخت سے سخت مصیبت ہو تو اس میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، خوشی کا موقع ہو تو رسول اللہ کا اسوہ کیا ہے، جنگ کے حالات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، امن اور شانتی کے حالات ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہم جان سکتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، جانیں، سنیں۔ یہ واقعات میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ سرسری طور پر آپ کے سامنے مختصر سیرت بیان کر دوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ سیرت اس قدر سرسری بیان کی جائے کہ اس سے ہمیں اور آپ کو کچھ سبق نہ ملے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو جو سبق ملتا رہے گا اس پر ہم خود غور و فکر کرتے رہیں گے، اور مستقل کوئی ایک کتاب ہمیں اور آپ کو سیرت کی پڑھنی چاہیے۔ میں سینکڑوں کتابیں سیرت کی پڑھ چکا ہوں میرے بھائیوں، لیکن ابھی بھی میں سیرت پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں ابھی رکشے پر، تو میرے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ آپ غور کیجئے کہ سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد بھی سیرت میں وہ چاشنی ہے، وہ محبت ہے، سیرت میں وہ حسن ہے، سیرت میں وہ پیغام ہے
وہ رقت ہے کہ آپ اپنے آنسو روک نہیں سکتے. پڑھ کر تو دیکھیں آپ، سینکڑوں بار پڑھنے کے بعد بھی آپ کو وہ چیزیں ملیں گی، اور جتنی بار آپ پڑھیں گے سیرت کو آپ کو ایک نئے زاویے سے سوچنے کا موقع ملے گا، نیا سبق ملے گا، نئی نصیحت ملے گی. لیکن افسوس یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا. ہم نے رسول اللہ کی سیرت نہ پڑھی، نہ جانی، نہ سمجھی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں سیرت سے کوسوں دور ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہم یہ دیکھتے کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے، میرے نبی کا اسوہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس پر عمل کرتے اور زندگی کو آگے بڑھاتے. جب یہ کرتے تو پھر اللہ کی مدد آتی، زندگی میں نور آتا، زندگی میں ہدایت آتی، زندگی میں برکت ہوتی، زندگی ہمارا استقبال کرتی ایک خوشگوار ماحول کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.